افسوس یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک اس میں بھی وہی سیاستیں، وہی خوش گپیاں. میں تو دعا مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ روزوں میں کوئی الیکشن نہ آئے. آپ بھی آمین کہہ دیں. ورنہ وہی مصیبتیں، وہی جھوٹ سچ، وہی دروازوں پہ وہی. خدا کا واسطہ بس کر دو، رمضان شریف ہے، ٹھہر جاؤ ذرا. کیا ہو گیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے اور پھر رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. 1 گھنٹہ پہلے صفائی کرتے ہیں مہمان نے آنا ہو تو 1 گھنٹہ، ورنہ بچے دوبارہ سے پھر چیزیں بکھیر دیں گے. 1 گھنٹہ پہلے صفائی ہوتی ہے، لمبی نہیں. لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان کے لیے رب کریم 11 مہینے جنت کو سجاتا ہے. چھوٹی بات ہے، روزے آ گئے، معمولی حیثیت ہے. ہم لوگ انہی معاملات میں، میں منع کرتا ہوں، ہمیشہ منع کرتا ہوں، آپ کو ہر سال منع کرتا ہوں. میں پابندی سے 1-2 اخبار ڈیلی دیکھتا ہوں. میرا ناشتہ نہیں ہوتا جب تک اخبار نہ ہو، چونکہ بزرگوں کا فتویٰ ہے جمعے کا خطبہ وہ دے جو عالمی حالات سے باخبر ہو. ہم کوئی رسمی تقریر نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہیں کہ روزے آ گئے ہیں تو کون سا مہینہ چل رہا ہے تو مہینے کے حساب سے خطاب ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے جو ذمہ دار اور پہرے دار ہوتے ہیں انہیں امت کی پہرے داری کرنی ہوتی ہے. اس لیے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سا موضوع چل رہا ہے اس پر میں نے 1 گھنٹہ گزارنا ہے. ترجیحات پر بات ہوگی. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ میں رمضان شریف میں اخبار نہیں دیکھتا. میری اپیل ہے آپ سے کہ آپ رمضان شریف میں نہ رمضان ٹرانسمیشن بھی نہ دیکھیں، ٹی وی پہ خبریں بھی نہ سنیں. سارا سال سنیے خبریں. ہماری خبریں سننے سے ملک میں کیا انقلاب آ گیا. یا وہ جو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے تجزیہ کیا تھا اس سے کتنے لوگ سنور گئے. چھوڑیں، جتنا وقت ملے وہ آ کے مسجد میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں وقت گزارے، ٹائم دیں. عبادت آپ کو زندہ کرے گی، روحانیت پیدا کرے گی، توانائی آئے گی، خوبصورتی آئے گی آپ کے اندر، آپ زندہ رہیں گے. دنیا داری دلوں کو مردہ کرتی ہے. قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، مسجد کی حاضری روح اور دل کو زندہ کر دیا کرتا ہے. مسجد میں بیٹھیں، وقت دیں، مہربانی کریں. اور یہ بھی آج میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کبھی زندگی میں مجھے بھی دیکھیں نا ٹی وی میں کسی عورت کے ساتھ میں کسی پروگرام پہ بیٹھا ہوں تو آپ بالکل لحاظ نہ کریں. آپ بالکل وہ چینل بند کر دیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں. میرے لیے کوئی مفتی دلیل نہیں ہے. وہ عورت کے ساتھ بیٹھا ہے پروگرام میں. میں نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں اللہ کریم نے کہا عورتیں آ جائیں تو مرد نظریں نیچی کر لیں. ہم نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں حکم ہے کہ مرد آئے تو عورت اپنی نظر نیچی کر لے. تو جہاں علامہ صاحب کے سامنے لڑکی بیٹھی ہے ٹی وی میں انٹرویو لے رہی ہے وہاں نظریں نیچی ہوتی ہیں؟ کہاں سے فتویٰ آیا؟ حضرت جنید بغدادی تو فرمایا کرتے تھے کہ حسن بصری پڑھانے والا ہو، رابعہ بصری پڑھنے والی ہو. تو پھر بھی ان کو بغیر پردے کے پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. میں کل مجھے سرکاری یونیورسٹی ہے جامعہ کوٹلی کشمیر کی، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ کو لیکچر دینا ہے سائنس، تقوی اور رمضان. تو اسٹوڈنٹس ہوں گے، کچھ پروفیسر ہوں گے. تو میں نے کہا کہ اتنے بڑی جگہ آپ نے مجھے بلا لیا، یونیورسٹی لیول کے طلباء تو بڑے آگے جا چکے ہوتے ہیں. چلیں خیر، میں وہاں حاضر ہوا. جب میں پہنچا تو ایک پروفیسر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ لڑکیاں بھی ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹائم دیتے وقت آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ لڑکیاں نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ایک جملہ بولنے ہی لگے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے دکھیاں نوس مولوی سمجھ لیں، میں پرانے خیالات کا ہوں، آپ مجھے پرانا سمجھ لیں. اس لیے کہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہر چیز نہیں لے لینا، دین نہ نیا لینا. وہ 1400 سال پرانا ہی ہمیں ٹھیک ہے، ہمیں نیا دین نہیں چاہیے. کہنے لگے جی وہ بچیاں تھوڑی پیچھے بیٹھ جائیں گی. میں نے کہا آپ درمیان میں پردہ لگا لیں، میں انہیں نہ دیکھوں وہ مجھے نہ دیکھیں. ٹھیک ہے، بات سنیں، ختم ہو گئی. لیکن اگر وہ سامنے بیٹھیں گی تو ہم نہیں بات کریں گے. تو وہ چونکہ پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ پڑھے ہوتے ہیں، دلائل دینے کی کوشش کی. تو میں نے کہا میں دلیل نہیں سنتا، میں سنتا ہوں یا اللہ کا قرآن یا مصطفیٰ کا فرمان. تو آپ مہربان. لیکن انہوں نے ضد نہیں کی، بڑے اچھے لوگ تھے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لڑکیاں نہیں بیٹھیں گی. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے ہمیں. بہت سارے ذرائع ہیں عورتوں تک پیغام پہنچانے کے، پیغام پہنچ جاتا ہے، کوئی عرض نہیں. آپ باپ پردہ بندوبست کریں. ہمارے رمضان کے فجروں کے درس میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں آتی ہیں، ان کے لیے باپردہ بیٹھنے کا بندوبست ہے. لیکن کوئی ضروری ہے کہ ٹی وی پہ ایک عورت بن سور کے سامنے بیٹھے اور آپ اس کے سوالوں کے جواب دیں؟ ہمارے لیے نہ کوئی مفتی دلیل ہے
نہ کوئی شیخ الحدیث دلیل ہے. اس طرح کا کوئی مفکر محقق ہمارے لیے دلیل نہیں. ہمارے لیے دلیل رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ. ختم ہو گئی بات. اس لیے کوئی ایسی ٹرانسمیشن نہ دیکھو, کسی طرف توجہ نہ کرو. یار 30 تو روزے ہیں, وہ بھی کئی دفعہ 29 ہو جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ایام معدودات, ایک گنتی کے دن ہے. او میرے بھائی کیا مصیبت ہے, میرا وقت نہیں گزر رہا. آپ یقین کریں اللہ جانتا ہے, ہم تو رمضان کو زنجیریں ڈالتے ہیں. یہ کام بھی رہ جاتا ہے, رمضان گزر جاتا ہے. یہ بھی رہ جاتا ہے, رمضان گزر جاتا ہے. یہ بھی نہیں ہو پاتا رمضان, پتہ نہیں کس وقت روزے آتے ہیں, کب نکل جاتے ہیں. کہتے ہیں میرا وقت نہیں گزرتا تو میں ٹی وی دیکھتا ہوں. قرآن سارا پڑھ لیا ہے, حدیثوں کا مطالعہ ہو گیا, اپنی آخرت کے لیے نفل سارے پڑھ لیے, تسبیحات ساری ہو گئی. جو اب ٹائم نہیں گزرتا تھا تو ٹی وی پہ جا بیٹھے. کدھر چلے گئے ہم؟ علامہ اسماعیل حقی نے حدیث لکھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, تفسیر روح البیان میں موجود ہے, کہتی ہیں ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرماتے, بستر سے اٹھے نکل گئے. ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا, جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی حق تیرا ہے, وقت تیرا ہے, پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں. آج حضور نے پوچھا ہی نہیں, بستر سے اٹھے چلے گئے. کہتی میں اٹھی, میں نے دائیں بائیں دیکھا, محبوب نظر نہ آئے. حضور کی تامد استعمال شدہ پڑی تھی, وہ تامد میں نے اٹھا کے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے. کہتی ہیں جب میں باہر گئی مسجد نبوی شریف کے ساتھ جنت البقیع کی جانب, نبی پاک سجدے میں تھے. کہتی ہیں میں گئی, تھوڑی دیر کھڑی ہوئی, حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ ہوں. تو محبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی. تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا, میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی. جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی, واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے تھے. میں آ کے ہامتی کامتی بیٹھ گئی, تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا. یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی. حضور عجیب بات ہے, میں گئی ہوں, آپ نے پوچھا کون ہے, تو میں نے کہا میں عائشہ. کا عائشہ کون؟ آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی. کا ابو بکر کون؟ اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے, آپ آئے ہیں تو کپڑے خشک ہیں, سمجھ نہیں آئی. تو لفظ سنو حدیث کے, نبی پاک نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت, میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے, آج میرا گھومنے کا وقت ہے, آج میرا خوش گپیوں کا وقت ہے, آج میرا سیاحت کا وقت ہے, آج میرا پکنک کا وقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا لی مع اللہ وقت, عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ, میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے, نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے. جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں, دوسرا میرا رب ہوتا ہے, تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا. امت کو درس دیا, ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر جس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے, جس میں تو دعائیں مانگے, جس میں تو عرض و نیاز کرے, جس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا, مولانا نقی علی خان صاحب سے, کہ حضرت جی فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا, 500 سال ہی حکومت کر گیا, اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بے ایمان. تو آپ فرمانے لگے ملا رومی کی وہ کتاب پڑھو مثنوی, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فرعون اٹھ کے مصلے پہ بیٹھتا تھا, کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے, رب تو ہی ہے, گناہگار بڑا ہوں پر مہربانی کر. روز معافیاں مانگتا تھا تو رب کریم کی قدرت نے مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے, چلو ایک دن سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے. اللہ نے مہلت دی. اور میرے بھائی اگر تو روز رات مصلے پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے, عذاب نہ آئے. اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے, سزا نہ دے. لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں, اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں. ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر, مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر. یہ تجھے کیا دے سکتے ہیں؟
تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں، روز مانگنے آ جاتا ہے۔ دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا، اور میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا، اللہ والوں کو سنا، اللہ کے نبی کو سنا۔ اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا۔ اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا۔ دھوکے کا مزاج نہ بنا، کینچی لے کے نہ گھوم کے کیسے جیب کاٹ سکتی، اللہ کو دکھڑے سنا۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور چلے یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن بارش مجھ پہ پڑی آپ پہ پڑی نہیں، تو کہا عائشہ تم نے اڑا کیا تھا؟ کہا حضور آپ کی طامت، فرمایا بارش کوئی نہیں تھی، جب تو نے میری طامت لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی۔ تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑھ لے تو رحمت برستی ہے، تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی؟ جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی؟ جہاں جہاں حضور رکے، جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے، وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا؟ تو عزیزو یاد رکھو، رمضان میں ایک ڈیوٹی آپ نے یہ کرنی ہے کہ عبادت کو وقت دیں، ٹائم نکالیں۔ جو اتنے سے بھی فارغ ہے نا، وہ 19ویں روزے تک کل فارغ ہو کے 20 کو اعتکاف بیٹھے۔